اب یہ فیصلہ ہم نے اپنے اندر سے یہ کرنا ہے کہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ کیسا ہے۔ اور آخری جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی ہے کہ ہر مسلمان کا، بلکہ مسلمان سارے انسان اور جنات کا بھی، یہ 4 مدارج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ان 4 چیزوں کے ساتھ ہمارا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ اب 4 چیزیں پہلے رکھنا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ کہ یہ 4 کام تم نے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے۔ پہلا کام فالذین آمنوا، کہ جو لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ایمان کیسے؟ ایمان 4 درجات ہے اس کے۔ پہلا یہ کہ جو نہیں مانے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ الحمدللہ ہم کلمہ گو ہیں، اس کیٹیگری سے باہر نکل گئے۔ دوسرا درجہ ہے زبان سے اقرار کیا، دل نے تصدیق نہیں کی، اسے کہتے ہیں منافق۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ زبان نے اقرار کیا لیکن دل نے کمزور تصدیق کی ہے۔ اب یہ کمزور تصدیق کا میں بتاؤں گا، یہ کمزور تصدیق کا مطلب ہے، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ اور چوتھا درجہ ہے زبان نے اقرار کیا لیکن یقین کے اعلیٰ درجے پر کھڑا ہے، وہ ہے مومن۔ اب ہم دیکھ لیں، کافر کی کیٹیگری سے نکل گئے، منافق کی کیٹیگری سے نکل گئے، باقی پیچھے بچے ہمارے 2، کمزور اور یقین تصدیق۔ یہاں دل کمزور تصدیق کرتا ہے یا یقین والی؟ ابھی چیک کرنا ہے۔ اگر میرا دل، زبان کہتی ہے دل کمزور تصدیق کرتا ہے، تو میں جو بنیادی چیزیں ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق، آپ کی سیرت و حدیث کے ساتھ تعلق، اور آپ کم سے کم کبائر اور فرائض سے، اگر یہاں کہیں نہ کہیں مجھ سے ڈنڈی مار رہی ہے کہ کچھ پہ عمل کر رہا ہوں، کچھ کو چھوڑ رہا ہوں، علم کو کچھ سیکھ رہا ہوں، کچھ نہیں سیکھ رہا، کبھی کچھ عمل کرتا ہوں، کبھی کوئی عمل چھوڑ دیتا ہوں، تو سمجھے میرا کمزور تعلق۔ اور اگر زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل یقین کے درجے پر کھڑا ہے، تو سب سے پہلا تعلق میرا علم کے لحاظ سے قرآن و حدیث کے ساتھ، اور پھر میں باعمل مسلمان۔ لوگ میری زندگی میں جھانکیں اور دیکھیں یہ کاروباری بندہ ہے، یہ نوکری پیشہ بندہ ہے، یہ ریڑھی لگانے والا ہے، یہ دکان والا ہے، یہ فیکٹری والا ہے، یار اس کے پاس جائیں تو بات بڑی سیدھی کرتا ہے، قول قولا سدیدا، بات سیدھی کرتا ہے، بڑا سچا اور کھرا بندہ ہے یار، لین دین میں بڑا پختہ بندہ ہے یار، اس کے گھر جائیں تو یار اس کی بیوی بڑی نیک ہے یار، اس کی اولاد بڑی فرما بردار ہے، یہ رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا ہے یار، یہ دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا ہے یار، اس کی زبان عمل اور جو نا زبان کے ساتھ اور اس کی عمل کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی۔ اگر علم کے ساتھ جڑا ہے اور عمل بھی ساتھ جڑ گیا تو یہ یقین والا درجہ ہے۔ اب وہ ایمان دیکھنے، آپ ایمان ہمارا کس جگہ پر کھڑا ہے۔ دوسرا کیا کرا؟ وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم کرنی ہے، سادہ زبان میں ان کی عزت کرنی ہے۔ صحابہ کرام تو سامنے تھے، انہوں نے عزت کر کے جان مال کے ساتھ، اپنی ہر خواہشات کے ساتھ آپ کی عزت کر لی۔ آج امت نے ان کی عزت کیسے کرنی ہے؟ اور عزت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ سب سے آسان اور ابتدائی جو بات وہ یہ ہے کہ کیا میرا ظاہر میرے محبوب جیسا ہے کہ نہیں۔ اگر میرا ظاہر، باطن کو صاف کرنا مشکل ہے، اس کا ٹائم لگے گا، لیکن ظاہر کو ان جیسے بنانے کے لیے میرے خیال میں 24 گھنٹے بھی زیادہ ہیں، 24 گھنٹے بھی زیادہ ہیں کہ میں نے اپنے سر کو ڈانپنا کیسے ہے، لباس کیسا پہننا ہے، چہرہ کیسے ہونا چاہیے، میں نے جمعہ پڑھنے آنا ہے، خوشبو کیسے لگانی ہے، میں نے اپنے ظاہر کو ان جیسا کیسے بنانا ہے۔ سب سے پہلے اگر میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کرتا ہوں، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اپنے نبی، اللہ اور اس کے نبی سے 1 انچ آگے نہیں بڑھنا، 1 انچ پیچھے نہیں ہٹنا، اپنی عقل کو نیچے اور دین کے احکامات کو اوپر لانا ہے۔ آج ہم نے الٹ کیا ہے، عقل کو اوپر رکھا ہے، دین کو نیچے رکھا ہے۔ یار میری عقل نہیں مانتی یار، وہ یار یہ اس وقت کے مسائل ہیں، یہ منسوخ ہو چکا ہے، یہ ابھی نہیں چلے گا، آج نہیں ہو سکتا یہ کام۔ میں اپنی عقل کو اوپر رکھتا ہوں
اور دین کو نیچے رکھتا ہوں اور پھر دین کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم نے دین کو اوپر رکھنا ہے، عقل کو نیچے رکھنا ہے۔ اگر عقل میں بات سمجھ آ جائے تو سمجھیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ نے آپ کو حکمت عطا کر دی ہے۔ اور اگر سمجھ نہ آئے تو یہ سمجھیے گا میری عقل اور میرا علم ابھی اس درجے پر نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی حکمت کو سمجھ سکوں۔ جہاں پر کہا ہے رک جاؤ وہاں پر رک جانا، جہاں پر کہا ہے چلو جاؤ وہاں پر چلے جانا، جہاں سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ وہاں سے پیچھے ہٹ جانا، اگر میں اپنے نبی کی عزت کرتا ہوں۔ تیسرا کام کرنا ہے، من عمل عاملہ لیس علیہ امرنا فہو رد۔ وہ کہتے ہیں نکالوں سے ہوشیار رہیے، نوٹ 500 کا ہو، 100 کا ہو، 10 روپے کا بھی ہو، اگر حکومت پاکستان کی مہر نہ لگی ہو تو کتنا سخت قانون ہے جی، اس کو تھانے رپورٹ کراؤ، بندہ اندر کراؤ، جعلی کرنسی چلا رہا ہے۔ دنیا کے یہ چند ٹکے جعلی چل جائیں تو تھانے کچہری تک باہر چل جاتی ہے۔ میرے اعمال پر اللہ اور اللہ کے رسول کی مہر نہ ہو، جعلی اعمال چلتا رہوں تو کوئی خیر ہے، کوئی گال نہیں اپنی، اور اللہ آستہ سے ہدایت دے دے گا۔ میری غیرت جو ہے نا اس کو جوش نہیں آتا، اپنی عزت پر بات آئے تو میں کسی کو بولنے کی جرت نہیں دیتا کہ میرے سامنے کو بول جائے، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آئے تو کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، چلنے دو، کوئی بات نہیں، میٹھا میٹھا اسلام۔ ہم نے کیا کرنا ہے آج کے بعد؟ اپنے سے وعدہ کرنا ہے، اپنے رب سے وعدہ کرنا ہے۔ یہ جس طرح جعلی نوٹ مارکیٹ میں نہیں چلتا، آج کے بعد جعلی عمل کوئی چلنے نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہم نے ڈنڈا پکڑ کر لوگوں کے پیچھے ہو جانا ہے، پہلے خود سمجھنا ہے، پھر اچھے طریقے سے حکمتاً بات کو پہنچا دینا ہے۔ ہدایت دینا نہ دینا میرے رب کا کام ہے۔ مناظرے نہیں کرنے، مناظروں کے چیلنج نہیں دینے، آ جاؤ جی نکل آؤ جی۔ ہمارے پاس صرف مناظر ہی رہ گئے ہیں، مباحث ہی رہ گئے ہیں، علم سے بھی دور ہے اور عمل سے بھی دور ہے۔ میرے نبی کی سیرت سے دیکھیں کبھی مسلمانوں نے آپس میں مناظرے کیے تھے؟ آج جگہ جگہ مناظرے کھڑے ہوئے، آ جاؤ جی اتنے بندے لے کر آ جاؤ جی، اتنے بندے اگر مسلمان سے مناظرے نہیں کرتا، وہ اپنی بات حکمت سے پہنچا دیتا ہے، اگر مان لے تو الحمدللہ، نہ پہنچائے تو السلام علیکم ادھر سے چلا جاتا ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہدایت دینا نہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ اور آخری بات، ہم ان کی عزت کرتے ہیں تو 3 فتوے قرآن میں لگائے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، سب سے پہلے وہ کافر ہے، دوسرا وہ ظالم ہے، تیسرا وہ فاسق ہے۔ اگر میری زندگی میں سب سے پہلے اس 5-6 فٹ پر اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں چلتا، میرے گھر میں جائے تو میرے بیوی اور بچوں پر میں احکامات چلاتا نہیں ہوں، اس کے بعد اپنے ہمسائے، پھر محلے دار، پھر رشتہ دار، پھر دوست، پھر اس کے بعد کوئی اور، اگر جس درجے میں جا کر میرے اوپر اللہ اور اللہ کے حکموں کو میں نہیں نافذ کر رہا تو میں کافر ہوں۔ کافر یہ نہیں کہ دائرہ اسلام سے، بلکہ انکار کرنے والا کافر ہوں، ظالم ہوں، فاسق ہوں۔ یہ اللہ نے 3 فتوے قرآن میں لگائے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور ان احکامات کو نافذ نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں، میں اگر ان کی تعظیم کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، یہ چند چیزیں 3-4 میں نے آپ کو بتائی ہیں، اب فیصلہ ہم خود کر لیں گے۔